چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کے سلسلے کی 30ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ مرنے سے کچھ عرصے پہلے بابر نے اپنے سب سے بڑے بیٹے ہمایوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، اگر خداوند کریم تم کو میرا تخت عطا کرے تو بھائیوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا۔ ہمایوں نے بھی آخری دم تک باپ کے حکم کی تعمیل کی، اور کیوں کرنا کرتا جب یہ خود بھائیوں کو بہت پیار کرتا تھا اور ان کو کسی طرح کی ایذا دینا نہیں چاہتا تھا۔ باپ بھی اس پر بھروسہ کرتا اور جان دیتا تھا۔ بابر کہا کرتا تھا کہ دنیا بھر میں ہمایوں جیسا یار و وفادار نہیں ہے۔ سامعین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ تخت نشینی کے وقت ہمایوں کی عمر 23 سال تھی۔ اس کے 3 بھائی تھے، کامران، ہندال اور عسکری۔ شروع ہی میں اس نے تینوں بھائیوں کو اپنی سلطنت میں سے ایک ایک حصہ دے دیا۔ افغانستان اور پنجاب کامران کے حصے میں آیا۔ ہمایوں نے اس کے حق میں تو بہت بڑی مہربانی کی، مگر اپنے لیے بیج بو لیے، کیونکہ یہ وہ مردم خیز ملک تھے جہاں سے بابر اپنی فوج کے سپاہی اور افسر بھرتی کیا کرتا تھا۔ بھائیوں کو ہمایوں کی مدد تو کیا کرنی تھی، الٹا اس کے ساتھ لڑائی بھڑائی شروع کر دی، کیونکہ ہر ایک خود بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ انہوں نے ہمایوں کو جیتے جی کبھی چین نہیں لینے دیا۔ بابر کو اتنی فرصت نہیں ملی تھی کہ وہ اپنی طاقت اور حکومت کو مستحکم اور مستقل کر لیتا۔ پس جب افغان سرداروں نے سنا کہ بابر مر گیا ہے تو انہوں نے ہمایوں سے لڑائی کرنے کے سامان کر دیے۔ ہمایوں کو اول بہادر شاہ سلطان گجرات سے لڑنا پڑا۔ بہادر کو شکست دے کر کھمبایت کے قریب سمندر کے کنارے تک تعاقب کیا، جہاں سے وہ ایک کشتی میں سوار ہو کر جنوب کی طرف بندر دیو کو روانہ ہوا۔ یہاں اس زمانے میں پرتگیز لوگ آباد تھے۔ بہادر شاہ ان کے ہاں پناہ گزین ہوا، مگر تھوڑے ہی عرصے بعد پرتگیزوں نے اسے مار دیا۔ اس کے بعد ہمایوں نے چمپانیر واقع گجرات کے پہاڑی قلعے پر حملہ کیا۔ 4 ماہ تک اس کا محاصرہ جاری رکھا۔ آخر ایک رات پہاڑ جو مثل دیوار کے سیدھا کھڑا تھا، لوہے کی میخیں گاڑی اور 300 بہادر ساتھ لے کر خود ان میخوں کے زینے سے چڑھ کر قلعے میں داخل ہوا۔ سنا جاتا تھا کہ اس قلعے میں کہیں بڑا بھاری خزانہ دفن ہے۔ قلعہ دار کو اپنے ہاں کھانے پر بلا کر اس کی دوستانہ خاطر تواضع کی اور خوب شراب پلا دی۔ شراب کے نشے میں قلعہ دار نے بتا دیا کہ فلاں بڑے تالاب کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے اور اس تہہ خانے میں خزانہ ہے۔ چنانچہ تالاب کا پانی کھینچ کر ایک طرف کو نکال دیا اور کھودا تو جو خزانہ گجرات کے بادشاہوں نے جمع کر کے دفن کر رکھا تھا، سب جوں کا توں برآمد ہوا۔ ہمایوں نے حکم دیا کہ ہر سردار اپنی ڈھال لے آئے اور جتنا سونا چاندی ڈھال پر اٹھا کر لے جا سکے لے جائے۔ اس مقام پر ہمایوں سے یہ بے پرواہی ہوئی کہ اس بے شمار خزانے کے اٹھانے، لٹانے، دعوتوں اور جشن اڑانے میں بہت سا وقت ضائع کر دیا، اور ان بڑے بڑے افغان سرداروں سے لڑنے کا خیال نہ رہا جو باغی ہو رہے تھے۔ گجرات میں اپنے بھائی عسکری کو چھوڑ کر ہمایوں مالوے میں پہنچا اور وہاں کے افغان حاکم کو بھگا کر پھر عیش و آرام میں مشغول ہوا۔ اس اثنا میں دہلی سے خبر آئی کہ پورب کا کل ملک باغی ہو گیا۔
اور افغان عمرہ جونپور، بہار اور بنگال کے بادشاہ بن گئے اور خود آگرے ہی کے قریب کے چھوٹے چھوٹے پٹھان رئیس لڑائی فساد پر آمادہ ہیں۔ سب سے زبردست باغی ایک افغان صوبے دار شیر خان تھا۔ بابر کی وفات کے وقت سے ہمایوں تو جنوب کی طرف گجرات اور مالوے میں لڑتا تھا اور شیر خان پورب میں زور پکڑتا جاتا تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے بہار کے سب قلعے لے لیے اور 5 برس کی متواتر کوشش کے بعد اپنے آپ کو بہار اور بنگال کا مالک بنا لیا۔ اب تک ہمایوں اس کی طرف سے بے خبر تھا۔ گجرات سے آگرے جانے کے 1 سال بعد تک بھی عیش و آرام میں مشغول رہا اور اس کے زیر کرنے کی کوئی تدبیر نہ کی۔ گجرات کا حال یہ ہوا کہ ہمایوں کے رخصت ہوتے ہی وہاں کے افغانوں نے پھر سر اٹھایا اور عسکری کو، جو ان کے مقابلے کا نہ تھا، ملک سے نکال باہر کیا۔ مالوا بھی اسی طرح جلد ہاتھ سے نکل گیا۔ اب ہمایوں کو کچھ فکر پڑی کہ جو ملک ہاتھ سے نکلے چلے ہیں ان کو واپس لینا چاہیے۔ بابر کے وقت کے بہادر سپاہی کچھ جنگ و جدال میں مر کھپ گئے، کچھ عمر پوری کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمایوں نے اپنے بھائی کامران کو، جو کابل اور پنجاب کا حاکم تھا، لکھا کہ وہ کچھ سپاہ بھیجے، لیکن کامران نے صاف جواب دے دیا۔ ان وجوہ سے ہمایوں کی فوج میں زیادہ تر بے ترتیب اور غیر آزمودہ نوجوان بھرے ہوئے تھے۔ اب ہندال اور عسکری کو ساتھ لے کر ہمایوں پورب کی طرف چلا۔ اول بنارس کے قریب چنار گڑھ پر حملہ کیا، لیکن اس قلعے کے لینے میں 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ شیر خان اس وقت بنگال میں تھا۔ موقع اور مہلت ملنے سے وہ اپنی فوج اور خزانہ لے کر روہتاس واقع بنگال کے مضبوط پہاڑی قلعے میں جا بیٹھا، جہاں اس کو کسی قسم کا خطرہ نہ تھا۔ شیر خان چاہتا تھا کہ کسی طرح ہمایوں میرے پیچھے پیچھے دور تک بنگال میں چلا آئے اور پھر میں اس کی پچھاڑی کی طرف اس طرح فوج ڈال دوں کہ باز گشت کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اس غرض سے بنگال کا راستہ بالکل صاف اور کھلا چھوڑ دیا۔ ہمایوں نے بنگال کے میدانوں کو طے کیا۔ مقابلے پر تو کوئی تھا ہی نہیں، سیدھا گور تک چلا گیا، جو اس زمانے میں بنگال کا پایا تخت تھا، اور خود یہاں ٹھہر کر اپنے بھائی ہندال کو واپس بھیجا کہ آگرے سے کچھ تازہ سپاہ لے آئے۔ اپنی عادت کے موافق یہاں بھی ہمایوں نے بے ہدہ عیش و ترب میں 1 سال گنوا دیا۔ آقا کی دیکھا دیکھی سردار اور سپاہ سالار بھی عیش و آرام میں پڑ گئے اور اس بات کو سب بھول گئے کہ عقب میں شیر خان اپنی فوج لیے بیٹھا ہے۔ برخلاف اس کے شیر خان ہمیشہ چوکنا اور مستعد رہتا تھا۔ جو ہی جاسوسوں نے خبر دی کہ ہمایوں اور اس کے ہمراہی خواب غفلت میں پڑے ہیں، شیر خان روہتاس سے نکلا، بنگال اور بہار کے کل ناکے بند کر دیے اور ہمایوں کا تعلق دہلی کی قلمرو سے قطع کر دیا۔ ادھر ہندال نے گل کھلایا، بجائے اس کے بھائی کو کمک دیتا دہلی کے تخت پر قابض ہو کر خود بادشاہ بن بیٹھا۔ آخرکار ہمایوں اپنی فوج کے ساتھ بنگال سے چلا۔ عین برسات کا موسم تھا، جس طرف دیکھو پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ سڑکیں تھیں کہ کیچڑ کے مارے لیسدار ہو رہی تھیں اور ان پر چلنا دشوار تھا۔ ہمایوں کے بہت سے ہمراہی بخار کے عارضے میں مبتلا ہوئے، بہت سے گھوڑے مر گئے، بہت سی زیادہ راہ ضائع ہو گئی۔ ہمایوں واپس چل کر آہستہ آہستہ اس تنگ درے پر پہنچا جہاں بنگال سے بہار کا راستہ ہے۔
یہ وہ درہ ہے جو راج محل کی پہاڑیوں اور دریائے گنگا کے درمیان واقع ہے، لیکن شیر خان پہلے سے یہاں موجود تھا۔ اس نے درے کے سامنے گہری گہری خندقیں کھود رکھی تھیں، اونچی اونچی فصیلیں کھڑی کر دی تھیں اور افغان سپاہیوں کی ایک زبردست جماعت ساتھ لیے درے کو بند کیے بیٹھا تھا۔ شیر خان جانتا تھا کہ دہلی سے ہمایوں کے لیے کوئی کمک نہیں آ سکتی اور اس کی اپنی فوج روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے، اس لیے وہ میدان میں آ کر ہمایوں سے لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ہمایوں اپنے بھائی کامران اور ہندال کو خط پر خط لکھتا تھا کہ کمک بھیجو۔ 2 مہینے ہمایوں اور اس کی تھکی ٹوٹی سپاہ نے انتظار کیا، مگر کوئی مدد کو نہ آیا۔ بے وفا بھائیوں نے اپنا ایک آدمی بھی بنگال کی طرف نہ جانے دیا۔ ہمایوں نے دیکھا کہ آگے جا نہیں سکتا اور اسی طرح یہاں پڑا رہا تو ایک آدمی بھی نہیں بچے گا۔ اس نے شیر خان کو صلح کا پیغام بھیجا۔ شیر خان نے جواب دیا کہ اگر بنگال اور بہار کے ملک مجھے دے دیے جائیں اور مجھ کو وہاں کا بادشاہ بنایا جائے تو میں شاہ دہلی کو اپنا شہنشاہ مانتا اور خراج دیتا رہوں گا۔ ہمایوں نے یہ شرط مان لی اور صلح کر لی۔ اس کے سپاہیوں نے اپنی ذرہ بختر اتار ڈالی، مسافری کا اسباب باندھنا شروع کیا اور دریائے گنگا پر پل باندھنے میں مصروف ہوئے کہ اس پر سے عبور کر کے دوسرے روز وطن کی طرف کوچ کریں۔ دوستو، شیر خان نے جو دیکھا کہ اب ہمایوں کے سپاہی بے خوف اور بے خبر ہیں تو خوش ہو گیا کہ وہ موقع جس کی تلاش مدت سے تھی آ گیا ہے۔ ہمایوں کے تھکے ماندے سپاہی اس امنگ میں تھے کہ اب کل وطن کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اس خیال میں رات ہوتے ہی لمبی تان کر سو گئے، لیکن آدھی رات کو اندھیرے میں افغان ان پر آن پڑے اور بیچاروں کو کاٹ ڈالا۔ ہمایوں گھبرا کر نیند سے اٹھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگا اور لڑتا پھرتا دریا کے کنارے جا پہنچا۔ زخمی ہو رہا تھا، قریب تھا کہ ضعف کے مارے گر پڑے اور ڈوب جائے، مگر اس وقت ایک سکا اپنی مشق پھیلائے دریا کو تیر کر عبور کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مشق بادشاہ کو دے دی کہ اس کی مدد سے دریا پار پہنچ جائے۔ ہمایوں نے اس کے صلے میں سکے کو، جس کا نام نظام محمد تھا، اجازت دی کہ وہ 3 گھنٹے تخت شاہی پر اجلاس کرے اور اپنے نام سے حکم و احکام جاری کرے۔ سکے نے اس عرصے میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو خوب نظریں دلوائیں اور اپنی مشق کے ذرا ذرا سے گول ٹکڑے کاٹ کر اور ان پر اپنی مہر شاہی لگا کر چمڑے کا سکہ جاری کیا۔ ہمایوں چند وفادار ہمراہیوں کو لے کر آگرے کی طرف بھاگا۔ شیر خان نے بنگال اور بہار پر تسلط کر لیا۔ سپاہ مغلیہ کو جو بنگال میں متعین تھی نکال باہر کیا، اور جب دیکھا کہ اب یہاں امن و امان ہو گیا تو ہمایوں کے تعاقب میں آگرے پہنچا۔ ادھر ہندال شہنشاہ بن کر دہلی میں حکومت کر رہا تھا۔ وہ سمجھا کہ میری حرکت نے مجھے اور ہمایوں دونوں کو برباد کر دیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہندال تھوڑی سی فوج لے کر معذرت کے لیے ہمایوں کے پاس گیا۔ کامران بھی پنجاب سے آ گیا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ ہمایوں نے کھلے دل سے دونوں کو معاف کر دیا اور کہا کہ جو کچھ ہوتا تھا ہو چکا، مگر اب ہم کو چاہیے کہ بہادرانہ ایک دوسرے کی مدد کریں اور دشمن کو ملک سے نکالیں۔ کامران 2 مہینے آگرے میں رہا، پھر لاہور کو واپس چلا گیا۔ جو سپاہی ہمایوں کی مدد کے لیے لایا تھا ان سب کو اپنے ساتھ لے گیا، بلکہ یہ کہہ کر کہ اب یہاں سلامتی کی کوئی صورت باقی نہیں ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں پنجاب میں اچھے اچھے عہدے تم کو دوں گا۔ ہمایوں کے بعض سرداروں اور سپہ سالاروں کو بھی
اپنے ہمراہ لے گیا۔ اس اثنا میں شیر خان اپنی فوج کے ساتھ آ موجود ہوا۔ اب ایک اور لڑائی ہوئی، مگر پہلے ہی دھاوے میں ہمایوں کی سپاہ تتر بتر ہو گئی۔ 10 برس کی سلطنت کے بعد ہمایوں لاہور کی طرف بھاگا۔ یہ امید کرتا تھا کہ کامران میری مدد کرے گا، لیکن وہ خود اتنا کم ہمت نکلا کہ پنجاب کو شیر خان کے حوالے کر کے کابل جا بیٹھا اور وہاں کی بادشاہت پر شاکر ہوا۔ ہندال بھی ہمایوں کو چھوڑ کر چلتا بنا۔ یہ بیچارہ 2 برس تک مصیبت پر مصیبت جھیلتا سندھ کے ریگستان میں مارا مارا پھرا اور آخر کار فارس پہنچا۔ سندھ کی صحرا نوردی کے ایام میں ہمایوں نے ایک نوعمر ایرانی خاتون حمیدہ بیگم سے شادی کی۔ اسی صحرا میں 1542 عیسوی میں امرکوٹ کے تنہا قلعے میں اس کا بیٹا اکبر پیدا ہوا۔ ترکوں کا دستور تھا کہ جب کوئی شہزادہ پیدا ہوتا تھا تو بادشاہ خوشی اور شادمانی کے اظہار میں اپنے امراء اور سرداروں کو زر و جواہر عطا کرتا تھا۔ غریب الوطن ہمایوں کے پاس امرکوٹ میں زر و جواہر کہاں سے آتے، مگر ہاں اس کی جیب میں ایک مشک نافع پڑا تھا۔ اس کو نکال کر چیرا اور ذرا ذرا سی مشک حاضرین اور ہمراہیوں کو دی۔ مشک کی خوشبو سے ہوا مہک اٹھی۔ ہمایوں نے شگون نیک سمجھا اور کہا کہ جس طرح یہ مشک ہوا کو معطر کر رہی ہے، اسی طرح میرا بیٹا بڑی عمر میں بادشاہ ہو کر دنیا کو اپنی نیک نامی سے معمور کرے گا۔ میں اس کا نام اکبر رکھتا ہوں کیونکہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ضرور زبردست بادشاہ ہوگا۔ سندھ سے فارس جاتے ہوئے ہمایوں کا قندھار سے گزرنا ہوا۔ یہاں اس کا بھائی عسکری حکمران تھا۔ بجائے اس کے کہ بھائی کی خاطرداری اور مدد کرتا، عسکری نے اسے گرفتار کرنا چاہا۔ بمشکل گھوڑے کو پویا کر کے ہمایوں حمیدہ بیگم کے ساتھ بھاگا، مگر اکبر جس کی عمر اس وقت 2 سال تھی چچا کے ہاتھ آیا اور کچھ عرصہ قید رہا۔ جب ہمایوں فارس پہنچا تو وہاں کے بادشاہ طہماسپ نے اس کی بڑی خاطرداری کی اور اس کو شیعہ کر لینے کی کوشش کی، کیونکہ ایرانی خود شیعہ ہیں۔ طہماسپ نے کچھ عرصہ ہمایوں کو اپنے دربار میں رکھا، پھر 12,000 ایرانی اس کے ساتھ بھیجے۔ ہمایوں اس سپاہ کو لے کر افغانستان گیا اور وہاں سے اپنے بیٹے اکبر کو چھڑایا۔ 10 برس تک اپنے بھائیوں سے لڑتا رہا۔ کئی مرتبہ وہ اس کے پنجے میں آئے اور ہمایوں کے سرداروں نے صلاح دی کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، مگر ہمایوں نے یہ صلاح نہ مانی۔ اس نے ہمیشہ ان کے ساتھ نیک سلوک کیا اور ان کی خطائیں درگزر کی۔ اس کو باپ کی ہدایت اور اپنا وعدہ یاد تھا۔ بار بار ہمایوں نے کامران سے کہا کہ بھائیوں کی طرح میرا یار و مددگار بن، مگر اس نے بالکل انکار کر دیا۔ اکبر کامران کے ہاتھ آیا۔ ہمایوں اس وقت کابل کا محاصرہ کیے پڑا تھا۔ ظالم چچا نے اپنے ننھے سے بھتیجے کو تیروں کی بوچھاڑ میں کابل کی فصیل پر رکھ دیا، مگر خدا کا شکر ہے کہ اس کو کوئی تیر نہ لگا۔ ہمایوں نے دیکھا کہ جب تک کامران کو بالکل کمزور نہ کیا جائے گا وہ اکبر کو مار ڈالے گا۔ پس کابل کے فتح ہونے پر حکم دیا کہ کامران کی آنکھیں نکال لی جائیں۔ اندھا کامران جب ہمایوں کے سامنے پیش ہوا تو اس نے سر دربار تمام امراء و حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، میرے بھائی نے کچھ ظلم نہیں کیا اور میں بے شک اسی سزا کا مستحق تھا۔ ہندال لڑائی میں کام آیا۔ ہمایوں نے اس کو بھی اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ عسکری مرزا مکے کے حج کو چلے، مگر راستے میں موت کے فرشتے نے آن دبایا۔ اب شیر خان بھی مر چکا تھا۔ اس کے بعد اس کے خاندان کے 3 بادشاہ تخت پر بیٹھے۔
ان میں سے آخری بادشاہ سلطنت کی قابلیت نہ رکھتا تھا۔ ہمایوں ایک فوج لے کر دہلی پہنچا۔ اس دفعہ اس کے ساتھ بہادر اور جفاکش سپاہی تھے۔ 15 برس کی معزولی کے بعد اب پھر اس نے دہلی اور آگرہ لے لیا، مگر زیادہ مدت سلطنت کرنا نصیب نہ ہوئی۔ ایک روز سپہر کے وقت زینے سے چڑھ کر محل سرا کی چھت پر قدم رکھنے لگا تھا کہ پاس ایک مسجد سے مؤذن کی آواز سنائی دی۔ ہمایوں اسی وقت نماز پڑھنے کے لیے الٹا پھرا، مگر سنگ مرمر کی سیڑھی پر سے اس کا عصا پٹا اور یہ لڑکتا لڑکتا نیچے سے نیچے جا پڑا اور اتنی چوٹ آئی کہ مر گیا۔ اس وقت اس کی عمر 50 سال تھی۔ ہمایوں دلاور تھا، اس نے کئی بہادری کے کام کیے، لیکن باپ کے برابر پھرتیلا اور چالاک نہ تھا۔ اس کی سی ارادے کی پختگی بھی اس میں نہ تھی۔ جوانی عیش و طرب میں گزاری، بڑی عمر میں افیم کھانے لگا تھا، جس کے سبب سے کاہل اور ضعیف العقل ہو گیا تھا۔ بھائیوں سے محبت کرتا تھا اور مہربانی کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اگر ان کے ساتھ اتنی مہربانی نہ کرتا تو شاید ہند کی بادشاہت بھی نہ کھوتا۔ اس کے ایک ملازم جوہر نے اس کی زندگی کے حالات لکھے ہیں اور ابھی تک یہ حالات مطالعہ کرنے والوں کے لیے موجود ہیں۔